اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عالم برزخ کیا ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر چاہے وہ انسان ہو یا جن یا فرشتہ، پھر چاہے موت کا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، ایک دن سب کو موت آنی ہے۔ روز قیامت سے پہلے جو انسان یا جن اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی ارواح کو ایک ایسے مقام پر ٹھہرایا جاتا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک سورہ مومنون میں فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ان کو موت آ جائے گی تو یہ کہیں گے، یا رب ہمیں دوبارہ زمین پر لوٹا دے، پھر شاید میں نیک اعمال کروں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے، وہ واپس آ کر بھی ایسا نہیں کرے گا۔ اور ان کے پیچھے برزخ ہے، اس دن تک کے لیے جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ایک مسافر خانے سے کم نہیں۔ جیسے ایک مسافر کچھ وقت ایک مسافر خانے میں گزارتا ہے اور پھر واپس اپنی منزل کی طرف لوٹ جاتا ہے، اسی طرح ہمیں بھی ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر اپنی حقیقی منزل کی طرف لوٹ جانا ہے۔ مرنے کے بعد انسان یا جن کی روح اپنے جسم کو چھوڑ کر ایک ایسے مقام میں جا ٹھہرتی ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ لفظ برزخ کا مطلب پردہ یا دو چیزوں میں رکاوٹ کے ہیں۔ عالم برزخ میں اللہ پاک نے دو مقام بنائے ہیں، ایک علین جس میں نیک روحیں رہیں گی اور ایک سجین جس میں کفر کرنے والے اور منافق ہوں گے۔ اللہ پاک سورہ مطففین میں فرماتا ہے، بے شک بدکاروں کے اعمال نامے سجین میں ہوں گے، اور ایک دوسری آیت میں اللہ پاک فرماتا ہے، بے شک نیکوکاروں کے اعمال نامے علین میں ہوں گے۔ مرنے کے بعد جب انسان کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو قبر میں دو فرشتے منکر اور نکیر آتے ہیں۔ اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے تو فرشتے نورانی شکلوں میں حاضر ہوتے ہیں، اور اگر مرنے والا کافر یا بدکار ہوتا ہے تو فرشتے خوفناک شکل میں حاضر ہوتے ہیں اور مرنے والے سے سوالات کرتے ہیں۔ ان کا پہلا سوال ہوتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں، تیرا دین کیا ہے؟ اگر مرنے والا صحیح جواب دیتا ہے تو پھر آسمان کی طرف سے ایک آواز آتی ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دو۔ پھر جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور وہاں کی خوشبوئیں اور ٹھنڈی ہوائیں آنے لگتی ہیں۔ لیکن اگر مرنے والا کافر یا منافق ہوتا ہے تو وہ فرشتوں کے سوالوں کے جوابات نہیں دے پاتا اور اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عالم برزخ کا کچھ تعلق دنیا کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ آخرت کے ساتھ۔ دنیا کے ساتھ تعلق اس طرح ہوتا ہے، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار مرنے والے کے لیے صدقہ و خیرات اور ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ اس سے میت کو ثواب پہنچتا ہے اور راحت و سکون ملتا ہے۔ جبکہ آخرت کے ساتھ تعلق اس طرح ہے کہ جو جزا یا سزا برزخ میں شروع ہوتا ہے وہ آخرت میں ملنے والی جزا یا سزا کا حصہ ہوتا ہے۔ عالم برزخ کا مقام ہماری دنیا سے اتنا بڑا ہے جتنے کہ یہ دنیا ماں کے پیٹ سے بڑی ہے۔ عالم برزخ میں ایمان و کفر اور اطاعت و معصیت کا اثر آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے وہ چیزیں ہمیں عالم برزخ میں نظر آئیں گی، جن میں ہمارے اعمال بھی شامل ہیں۔ عالم برزخ میں نیک روحیں اپنے رشتہ داروں کا انتظار کرتی ہیں اور دوسری آنے والی روحوں سے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ یہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھ سے سب سے پہلے تم آ کر ملو گی۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خوش ہو گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے کچھ مہینوں بعد ہی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا فانی سے رخصت فرما کر اپنے والد محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ عالم برزخ کو اللہ پاک نے قیامت سے پہلے تک کے لیے بسا رکھا ہے، اور قیامت والے دن جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو عالم برزخ بھی فنا ہو جائے گا۔ تو دوستوں، آج کا ہمارا ٹاپک یہیں ختم ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔